بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ دفعتاً میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کاندھے پر ایک بچہ بہت کم سن سا چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ آواز لگا رہی ہے، اے کریم اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ یعنی کیسا مجیب شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے مولا کے درمیان گزری؟ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوا ایسی زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختے پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختے پر۔ ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس سے خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے، چہ جائے کہ اس کا گناہ ایسی حالت میں کرے۔ کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام تو ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کو بھر لی جس کی وجہ سے وہ ایک دم سے رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا بچہ ذرا ٹھہر جائے، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر ہوگا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادے میں بھی حائل ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں نے ان الفاظ کو پورا بھی نہیں کیا تھا کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ جل شانہ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچا لیا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑے دیتی رہی یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتری پڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی جب تک اللہ جل شانہ کوئی سہولت کی صورت پیدا نہیں کرتا، اور اسی کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ 4 دن مجھے اس جزیرے میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر کشتی کی طرف اشارہ کیا اور جو کپڑا میرے پاس میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی، میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا اور میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، میرا جگر پارا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنی سرگزشت سنائی۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تم نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اور اب ہم تجھے ایسی ہی ایک بات سناتے ہیں جس کو سن کر تجھے بھی تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا موافق تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر سے پانی کے اوپر آیا۔ اس کی پیٹھ پر یہ بچہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبا دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا لیا اور وہ یہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور اب ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ جل شانہ ہمیں کبھی بھی کسی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے اور بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والا ہے، بہترین احسان کرنے والا ہے۔ وہ پاک ذات مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچانے والا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔